اور اگر عمل کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہو تو ایک دوسرا کام نہیں کرو، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے طے کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جب کسی کا کوئی حق میری طرف نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کر دوں گا۔ بھائی کا حق ہو، بہن کا حق ہو، کاروبار میں شریک پارٹنر کا حق ہو، پڑوسی جس کا حق نکلے اس کو ادا کرو تو اللہ تمہاری نیکی کے وزن کو بڑھا دے گا۔ اور اگر کسی کا حق اپنی گردن پر لے کر دنیا سے جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھو، جو گردن پر دوسروں کا حق لے کے جائے گا تو اللہ رب العزت اس کی نیکیوں کو حقداروں کے درمیان تقسیم کر دے گا اور اس کو کچھ نہیں ملے گا، وہ اپنی نیکی سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ آؤ ہم طے کریں کہ جب کسی کا حق ہماری طرف نکلے گا تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور ٹالو مت اسے کہ کل کر دیں گے کہ پرسوں کر دیں گے، ہم میں سے کسی کو پتا نہیں کہ ہم عافیت اور خیر سے اپنے گھر کو پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، کل صبح کا سورج دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ہمیں اسی کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو اللہ کہتا ہے میں تمہارے ہر عمل کا وزن کروں گا، اس لیے اپنی نیکیوں کے وزن کو بڑھانے کی فکر آج ہی سے کرو، اور جو نیکی کے وزن کو بڑھانا چاہتا ہے اس کو زندگی میں یہ دو کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ کہ جو بھی عمل کرو خلوص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ اس کو انجام دو، اور دوسرا کام یہ کہ جب کسی کا حق نکلے تو ایک ایک پائی کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کریں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، دوسرا اعلان، میدان محشر میں ایک دوسرا موقع بھی آئے گا جب ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی، دوسرے کی فکر اس کے ذہن سے نکل جائے۔ وہ دوسرا موقع کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، میدان محشر میں یہ اعلان ہوگا، اللہ حکم دے گا، فرشتوں سے کہے گا کہ میرے بندوں کے نامہ اعمال کو تقسیم کر دو۔ جیسے ہی نامہ اعمال کی تقسیم کا اعلان ہوگا تو ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی اور دوسرے کا خیال اس کے ذہن سے نکل جائے گا۔ فکر کیا ہوگی؟ ہر ایک کو یہ فکر ہوگی کہ کاش آج نامہ اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے، کیونکہ جس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا نجات کے راستے اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے، اور جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا ناکامی اور بربادی کے سوا اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ اسے دیکھے گا، سمجھ جائے گا، وہ تو فرسٹ ڈویژن سے بھی پاس ہے اور فرسٹ پوزیشن سے بھی پاس ہے، اور جو پاس ہوتا ہے وہ اپنا رزلٹ چھپا کے نہیں رکھتا، ہر ایک کو دکھاتا ہے۔ چنانچہ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ میدان محشر میں بھاگتا پھرے گا، ہر ایک کے پاس جائے گا اور کہے گا ہاؤم اقرءوا کتابیہ، لو دیکھو میرا نام اعمال پڑھو، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر کے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش آج نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں مل جائے، لیکن میرے دوستو اس دن کی فکر اور اس دن کا رونا تڑپنا کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اگر نام اعمال سیدھے ہاتھ میں حاصل کرنا چاہتے ہو تو زندگی میں صرف ایک کام کرو۔ کیوں بھائی کرو گے؟ صرف ایک کام کرو، جو اس ایک کام کو کرے گا میں اسے یقین دلاتا ہوں کہ اللہ نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے۔ وہ کام کیا ہے؟ قرآن میں اللہ خود اس کو ذکر کرتا ہے، جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ بہت خوش ہوگا، اور وجہ بتائے گا اس کی۔ وجہ کیا ہے؟ اگر نام اعمال سیدھے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو تو صرف ایک کام کرو،
اور وہ کام یہ ہے کہ آج سے زندگی کے آخری سانس تک اس بات کے لیے تیار ہو جاؤ کہ میں اپنے دل میں اس یقین کو بٹھاؤں گا کہ آج جو کچھ میں کروں گا کل مجھے اس کا حساب دینا ہی پڑے گا۔ جو حساب کا یقین دل میں بٹھا لے گا اللہ اس کا نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ میرے جوانوں، جب آنکھوں سے کچھ دیکھو تو یہ سوچ کے دیکھنا کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب کان سے کچھ سنو تو یہ سوچ کے سنو کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب زبان سے کچھ بولو تو اس یقین کے ساتھ بولو کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جب حلق سے کوئی لقمہ پیٹ میں اتارو تو اس یقین کے ساتھ اتارنا کہ کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر انسان کے دل میں حساب کا یقین بیٹھ جائے تو بتاؤ وہ کبھی حرام کام کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟ وہ کبھی اپنی آنکھوں کا مس یوز کر سکتا ہے؟ کانوں کا مس یوز کر سکتا ہے؟ زبان کا غلط استعمال کر سکتا ہے؟ حرام کھا سکتا ہے، کما سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ آج میں جو کچھ کروں گا کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت جس کو حساب کا یقین نصیب فرما دیتا ہے اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ جس کو حساب کا یقین دلوں میں بیٹھ جائے اس کے لیے نیک راہوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، اور جس کے دل سے حساب کا یقین نکل جائے اس میں اور جانور میں بھی کوئی فرق نہیں رہتا۔ دیکھو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ جس کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ میدان محشر میں ایک تقریر کرے گا۔ اللہ اس کی تقریر کا ایک جملہ نقل فرماتا ہے۔ کیا ہے وہ تقریر کا جملہ؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ۔ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ ہر ایک کے پاس جائے گا، اپنا نام اعمال دکھائے گا، کہے گا پڑھو دیکھو اللہ نے مجھے پاس کر دیا۔ اور پھر لوگوں سے ایک جملہ کہے گا تمہیں پتا ہے کہ آج نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں کیوں ملا ہے؟ پھر خود ہی بتائے گا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں ہر کام اس یقین کے ساتھ کیا تھا کہ آج جو کچھ میں کروں گا کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے۔ دل میں نے اس یقین کو بٹھایا تھا کہ کل مجھے اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دی، نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج نام اعمال مجھے سیدھے ہاتھ میں ملا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم جب یہاں بہت سے لوگ ہیں جن کے چہروں پر داغیاں نہیں ہیں، جب صبح کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کی سنت کو کھرچ کے نالیوں میں بہانے کا ارادہ کرنا تو یہ سوچ لینا کہ آج جو کر رہے ہو کل اس کا حساب دینا پڑے گا۔ حساب کا یقین بیٹھ جائے تو زندگی کے ہر قدم پر انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ اور جس کے دل میں حساب کا یقین نہیں ہوگا، یاد رکھو نام اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں نہیں ملے گا، الٹے ہاتھ میں۔ چنانچہ قرآن میں آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ جس کو الٹے ہاتھ میں ملے گا نام اعمال وہ تو فیل ہو گیا، اور آپ کو پتا ہے کہ فیل ہونے والا اپنا رزلٹ کسی کو دکھاتا نہیں ہے، وہ تو اسے چھپاتا ہے، یہ بھی کسی کو نہیں دکھائے، لیکن ایک جملہ بولے گا، اللہ اس کے جملے کو نقل کرتا ہے اور کیا کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ۔ دیکھو نام اعمال میرے الٹے ہاتھ میں آ گیا۔ الٹے ہاتھ میں کیوں آیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے اپنے کیے کا حساب بھی دینا تھا۔
میرے عزیز طلبہ، اس یقین کو دل میں بٹھاؤ کہ ہم آج جو کچھ کریں گے کل ہمیں اس کا حساب دے گا۔ اس کی برکت سے اللہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے گا۔ اور میں انشاءاللہ آخری اعلان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ عائشہ میدان محشر میں ایک تیسرا اعلان بھی ہوگا، اور اس کو سن کر بھی ہر ایک صرف اپنی فکر میں پڑے گا، کسی کو کسی اور کی فکر نہیں ہوگی۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ۔ بہت پکی دوستی تھی دنیا میں، لیکن دوست ایک دوسرے کو دیکھے گا، مگر وسلم فرماتے ہیں پل سرات کا ایریا نہایت تاریک ہوگا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، چاروں طرف اندھیرے ہی اندھیرا، پل کہاں سے شروع ہو رہا ہے کچھ پتا نہیں، ریلنگ ہے کہ نہیں ہے کچھ پتا نہیں، نیچے جہنم بہک رہی ہے، اگر تھوڑا سا ڈس بیلنس ہوا تو جہنم میں، اور اللہ کا حکم ہوگا گزرو اس پر سے۔ اے خدا کیسے گزرے، کچھ دکھ تو نہیں رہا ہے،